ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کرتے تھے تو اتنی قربت تھی حضرت زید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضرت اسامہ بن زید سے بہت اللہ کے حبیب علیہ السلام پیار فرماتے تھے۔ چھوٹی عمر تھی ان کی، اور وہ گوشت کا ہدیہ لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر گئے، اور جب دونوں میاں بیوی کو یعنی حضرت رقیہ کو اور حضرت عثمان غنی کو قریب بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی سیدنا عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا۔ پھر بعد میں جب میں واپس آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم عثمان کے گھر کے اندر گئے تھے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، میں حضرت عثمان کے گھر کے اندر گیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تم نے ان میاں بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی میاں بیوی دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، نہ میں نے اتنا خوبصورت شوہر دیکھا، نہ اتنی خوبصورت بیوی دیکھا۔ یعنی ایسا جوڑا کہ جس کا شوہر بھی خوبصورت ہو اتنا زیادہ، اور اس کی بیوی بھی اتنی زیادہ خوبصورت ہو، تو میں نے ایسا کوئی جوڑا نہیں دیکھا۔ چونکہ حضرت رقیہ بنت پیغمبر تھی، بنت رسول تھی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی اور رسول پاک کی جو بیٹی ہو، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی کے حسن کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا حسن دیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کیا تو نے اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے، ایسے خوبصورت میاں بیوی تم نے دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے اتنے حسین میاں بیوی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ آپ نے سنا کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک کے بعد ایک رسول پاک کی دو بیٹیاں ہیں۔ پہلی بات تو ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک کسی کے نکاح میں نہیں آئی، اور حضرت عثمان غنی کے مقدر کا ستارہ کتنے عروج پر ہے کہ صرف نبی کی بیٹی نہیں بلکہ سردار نبی، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور جب دوسری کا بھی وصال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش میری کوئی اور بیٹی ہوتی جو بغیر نکاح والی ہوتی تو اس کو بھی میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اس لیے کہ ہجرت ایک بار جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ ویسے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حبشہ کی طرف کی ہجرت بھی 2 مرتبہ کی ہے، اور مدینہ منورہ کی ہجرت بھی 2 مرتبہ کی، اس طرح 4 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ اس کی الگ سے تفصیل ہے جس کا یہاں میں ذکر کروں گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی، کسی اور موقع پہ اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو، اور حضرت لوط کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان کے بعد اگر بیوی کے ساتھ سب سے پہلے کسی کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام کلثوم، تمہارا شوہر تمہارے دادا
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حسن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کے حسن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خود اپنے وجود ناز، اپنے چہرے زیبا سے جو ہے وہ مشابہ قرار دیا۔ تو اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عثمان ہم میں سے وہ ہیں جس کا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، حاضر ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ام المومنین فرماتی کہ جب حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو عثمان غنی کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس مبارکہ کو جب وہ درست فرماتے تھے، یعنی ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عثمان کو دیکھ کر کے اپنے لباس سے اقدس کو درست کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔